ہمارے پورے دین کو سمجھنے کے لیے 5 دائرے ہیں، 5 حدود ہیں جو اللہ رب العالمین نے طے کر دی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ یہ 5 دائرے اگر آپ کے سمجھ میں آ گئے تو آپ کی زندگی بالکل آسان ہو جائے گی، اور یہ جو ہم الجھتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ الجھنا بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلا دائرہ ہے فرض کا اور دوسرا دائرہ ہے سنت کا۔ ایک فرض ہے چیز اور ایک سنت ہے۔ تیسرا دائرہ ہے حرام کا اور چوتھا دائرہ ہے مکروہ کا، اور 5واں دائرہ ہے مباح۔ ایک چیز فرض ہے، فرض وہ ہے کہ جو آپ کے لیے کرنا لازم ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی اس کے بارے میں کہ تم نے یہ فرض ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ سنت وہ عمل ہے جو فرض نہیں ہے۔ سنت کے بارے میں آپ سے آخرت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بات سمجھنا، یہ فرق کو سمجھیں۔ اگر کسی نے کوئی سنت مس کر دی کسی وجہ سے، میں نے کہا نا، اس کی توہین نہیں کرے گا، اس کو کمتر نہیں سمجھے گا، لیکن اگر کسی مجبوری سے اس نے سنت کو مس کر دیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ آخرت کے دن اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے فلانی چیز کیوں نہیں کی تھی۔ تو یہ سنت اور فرض بہت واضح۔ صحابہ کے زمانے میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، اور ایک صحابی رسول نے فرض پڑھے اور بالکل اسی جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے سنت پڑھنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمر کی حکمت کو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے ہلکا سا ہاتھ لگا کر ان کو کہا کہ اپنے مقام سے ہٹ جاؤ، یعنی یہاں پر بھی اس فرق کو واضح رکھو کہ تم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر فرض پڑھی ہے تو ذرا ہٹ کر، کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو۔ اس کا ایک ضمنی فائدہ بھی ہے کہ جتنی جگہوں پر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، سجدے کریں گے، وہ ساری زمین کی جگہیں آخرت کے دن آپ کے لیے گواہ کے طور پر ثابت ہوں گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ قرآن کا جتنا فہم اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اگر سنت فرض کا درجہ بن جائے تو کبھی کبھی اس سنت کو ترک کر دیا کرو، تاکہ فرض کا اور سنت کا ایک فرق تمہارے ذہنوں کے اندر واضح رہے کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ دوسرا دائرہ میں نے آپ کو بتایا، وہ دائرہ ہے حرام کا اور مکروہ کا۔ حرام وہ چیز ہے کہ جو ایکسپلیسٹلی، بالکل کلیئر، جس طرح دن نکلا ہوا ہے بالکل اس طرح سے قرآن میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اور حرام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے حرام چیز کو اختیار کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ سے حساب کتاب ہوگا، مجھے اور آپ کو اس کا خمیازہ آخرت کے دن بھگتنا ہوگا۔ حرام حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو ناپسندیدہ ہے، وہ چیز جس کو منع کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا۔ حرام نہیں کہا گیا، حرام نہیں کہا گیا، اور اس کا آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مکروہ وہ چیز ہے کہ جس کو ناپسندیدہ کہا گیا، جس کو منع کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا، اور اس کرنے کے نتیجے میں، مکروہ چیز کے کرنے کے نتیجے میں آپ کی جو روحانی کیفیت ہے اور آپ کا جو ایک پورا ایک ڈگنیٹی اور وقار ہے، آپ کا دین میں جو ایک مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مکروہ چیز کرنے کے نتیجے میں آپ کی پوری مورل ڈگنیٹی اور آپ کا ایک روحانی اسٹیشن وہ متاثر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اگر مکروہ چیز کی۔ لیکن مکروہ چیز کے نتیجے میں آپ
ایسے گناہگار نہیں ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کے دن اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا پڑے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ مکروہ کی مثال ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو میں آپ کو ایک لسٹ دے سکتا ہوں لمبی، یہ مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن جو تفصیلات اس کی آتی ہیں کہ کوئی مجبوری ہو سکتی۔ ہمارے دین میں بڑی گنجائش ہے، یعنی حرام اس لیے نہیں کیا کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی اپنی پاکی کا خیال کر سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے اپنی پاکی پر کمپرومائز کیے بغیر اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ دین میں اس کے لیے گنجائش رکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر پانی پیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں کہ تم لوگوں نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو حرام بنا لیا۔ یہ حرام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات آتی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا جان بوجھ کر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کو، ہماری ماں کو بوسہ دیا۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا ناپسندیدہ کہہ لیں، اس کی وجوہات ہیں، لیکن آپ نے بعض ایسے عمل کر کے دکھائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ حرام نہیں ہے، اس کو حرام نہ سمجھنا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر واضح رہے کہ حرام حرام ہے، مکروہ مکروہ ہے۔ پھر پانچواں دائرہ ہے مباح۔ مباح کہتے ہیں اس کے علاوہ فرض، سنت، حرام اور مکروہ کے علاوہ زندگی کے باقی جتنے بھی دائرے ہیں اللہ نے اس میں ہمیں آزاد چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں باؤنڈریز بتا دی۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مباح میں آتی ہے، وہ جائز ہے، وہ آپ کو کرنے کی اجازت ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ خچر پہ سفر کرتے تھے، آپ جہاز پہ سفر کیجئے۔ پرانے زمانے میں لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے، آپ پکے مکانوں میں رہیے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی کہ اتنے اچھے کپڑے پہن سکے، آپ اچھے کپڑے پہنیے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وہ مواقع نہیں تھے کہ جو آج موقع ہیں، آپ جو چاہیے کھانا کھائیے، لیکن حلال حرام کا خیال رکھیے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو تنگ گلیوں میں بند نہیں کیا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنے دین کو اپنے لیے خود مشکل بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کو میں جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو جہاز میں سفر نہیں کریں گے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز میں سفر نہیں کیا تھا۔ ہم تو کار میں نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار میں نہیں بیٹھے تھے۔ میرے بھائی، اس دین کی بنیادوں کو سمجھیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاتا ہوں۔ کبھی بھی قرآن کا کوئی حکم سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنیں تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی۔ قرآن چیزوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قرآن ہمیں کچھ آؤٹ لائنز دیتا ہے، کچھ باؤنڈریز بتاتا ہے، اور ان باؤنڈریز کے مطابق ان اصولوں کو اختیار کرو، پھر اپنی زندگی گزارو۔ اگر آپ چیزوں کی علت کو، حکمت کو، اس کے مقصد کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کی وجوہات کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، ورنہ آپ اپنی زندگی کو بہت تنگ سے تنگ تر کرتے لے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ آج کل بڑا زور شور آپ سنتے ہیں پردے کے حوالے سے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں، سورہ نور میں پردے کے احکامات، ایک سورہ میں گھر کے اندر کا پردہ، ایک سورہ میں گھر کے باہر کا پردہ، اللہ نے کچھ اصول ہمیں بتا دیے۔ اور یہ دیکھیں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا۔
کہ تم سے اللہ یہ چیزیں متوقع ہیں، یہ چیزیں تمہیں کرنی چاہیے. پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو کہ سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، وہ جو ہماری مائیں ہیں. اور کن سے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کے صحابہ سے کہ جو نیکی کے معاملے میں، درجات کے معاملے میں ہم سب سے بہت بلند ہیں، لیکن اللہ انہیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو پردے کے پیچھے سے بات کیا کرو، زبان میں ذرا سختی رکھا کرو جو مردوں سے بات کرو، اور چلو تو زیور جو پہن رکھا ہے اس کی آواز نہیں ہونی چاہیے. یعنی گھر میں جو زیور پہنا ہوا ہے پیروں میں، اس کی آواز نہیں ہو جانی چاہیے. وہ دین پھر گھر سے باہر پردے کے معاملے میں آپ سے کیا توقع کرتا ہے؟ جو دین گھر کے اندر یہ احتیاطیں بتاتا ہے، وہ دین گھر کے باہر عورت سے کیا توقعات کرتا ہے؟ آج یہ لوگ کہتے ہیں نا، مغرب زدہ لوگ، کہ کوئی پردے وردے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے کا بھی پردہ نہیں ہے، سب کھلے پھرو، ہر آزاد ہے، اپنی نظروں کو بچاؤ. اللہ نے قرآن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باؤنڈریز بتا دی. اب اس کے مطابق ہمیں اصول بنانے. حالت جنگ میں یہ حکم آیا کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ تم وضو بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہو جائیں کہ تم کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسے حالات ہو جائیں کہ تم الگ کسی جگہ جا بھی نہیں سکتے، تو 4 مرتبہ تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہاری نماز ہو گئی. اب یہ حالات سفر ہے، سفر کی حالت میں کہا گیا کہ نماز کو مختصر کر لو، اس لیے کہ سفر کی حالت میں انسان اصل بسل میں ہوتا ہے، انسان پر سکون نہیں ہوتا ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے، انسان چیزوں کی جلدی میں ہوتا ہے، اسے 50 کام نمٹانے ہوتے ہیں. تو ہمارے دین نے ایک سہولت رکھی کہ سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو مختصر کر لو. اور اللہ کے رسول نے اس معاملے میں کوئی تعین نہیں کیا کہ اتنے مائل کے بعد تم. بعض صحابہ نے 2 میل کے سفر پر بھی قصر نماز کی. کیفیت کو دیکھو، حالات کو دیکھو، اصول بتا دیے گئے کہ زندگی میں کبھی بھی اگر حسل بسل کی کیفیت آئے، چین نہیں ہے، پریشانی ہے، مشکل میں ہو، تو ان حالات کے اندر تمہارے لیے نماز میں گنجائش رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے بارے میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک بند کوزے میں بند کر دیا. ہم خود تو بند گلی میں جا کے بند ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کو بھی بند گلی میں جا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اللہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عظیم ہے. وہ آپ کی اور میری زندگی کو مائکرو مینجمنٹ نہیں کر رہا ہے کہ شاہد رفیق جو ہے اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، شاہد رفیق یہ کیسے کر رہا ہے، شاہد رفیق بیٹھا کیسے تھا، شاہد رفیق لیٹا کیسے تھا. اللہ یہ مائکرو مینجمنٹ نہیں کر رہا ہے. بخدا اللہ اللہ ہے، اس کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اصول ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے کہ اللہ آپ کے ظن کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے جیسی آپ توقعات رکھیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. یہاں ایک اور بات میں کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، جس چیز کی جو اہمیت ہو اسے اتنی اہمیت دیجیے. اب جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں، ہم میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ میری بات اچھی نہ لگے، میں پہلے ہی کہہ دوں. تراویح کی نماز، تراویح کی نماز سنت ہے. اچھا، یہ وہ سنت ہے جس نے اس دین کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے. میں تو تراویح کے میں خود الحمدللہ ہر رمضان میں 20 رکعت پڑھتا ہوں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ تراویح کے نظام نے اس قرآن کو محفوظ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اس تراویح کے پورے نظام نے مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اس تراویح کے نظام کو تو جاری اور ساری رہنا چاہیے. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو فرض نماز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تراویح ان کو پڑھنے کی فکر ہوتی ہے. فرض نماز کو چھوڑ دیا اور تراویح پڑھنے کی فکر ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ مسجد میں آتے ہی ایسے وقت پر ہے رمضان میں کہ جب تراویح شروع ہونے والی ہے، فرض نماز ان کی نکل گئی. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مکہ محترمہ گئے، ان کے ساتھ ان کے دوست تھے، نفلی روزہ رکھا دوست نے.
نماز کا وقت آیا مغرب کا تو کہنے لگے کہ میرے جسم میں تو جان ہی نہیں ہے، میں تو نہیں جا سکتا نماز کے لیے. تو دوسرے نے اس کو توجہ دلائی کہ تم ایک نفل کی وجہ سے اپنے فرض کے معاملے میں کمپرومائز کر رہے ہو. بھائی توجہ کرو، اس چیز کو سمجھیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نفل، دیکھیں انسان کے لیے میں جو بات آپ سے اگلی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اس تراویح کے موضوع کو میں ذرا پورا کمپلیٹ کروں گا. حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کا نظام بنا، لیکن حضرت عمر نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی مسجد میں تراویح نہیں پڑھی. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے علم میں یہ بات ہے، ایک مرتبہ بھی نماز تراویح کی نہیں پڑھی مسجد میں. اس لیے کہ تراویح اصل میں تہجد کی نماز ہے. یہ تو مجھ جیسے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے. جو تہجد کا وقت ہے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی کہ چلو بھائی کھڑے ہو جایا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے کہ جب تراویح لوگ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو اس وقت تراویح پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کھڑے ہوں گے جب کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہوگا. وہ اس وقت کھڑے ہوں گے جو ان کا روٹین کا وقت ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، گڑ گڑانے کا، اللہ سے مانگنے کا. اس لیے کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بخدا اس امت نے جتنا بڑا اپنا نقصان تہجد کی نماز کو چھوڑ کر کیا ہے، اس سے بڑا نقصان شاید ہم نے اپنی زندگیوں میں اور کوئی نہیں کیا. وہ نماز کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، اور یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا کی کوئی حاجت ہو، آپ کو دنیا کی کوئی ضرورت ہو، آپ کو اللہ سے اپنا ایک خاص تعلق بنانا ہو، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے خاص اسٹیشن پر پہنچنا ہو، بخدا آپ کو اپنی باقی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا ہو، تو آپ اگر اپنی تہجد کی نماز کی حفاظت کر لیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. آپ کو یہ ساری، آپ کی باقی پانچوں نمازیں خود ہی خوبصورت ہو جائیں گی، آپ کے باقی سارے معاملات خود ہی خوبصورت ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے سامنے دروازے کھولتی چلی جائے گی. تو اس تہجد کی نماز کی میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ بعض اوقات ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں چیزوں کو. یہاں میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمارا ذہن بڑا کھلا ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، تنازعات میں اعتدال کی راہ. جب معاملات میں تنازع ہو اور چیزیں الجھ جائیں، اس میں اعتدال کی راہ کیسے اختیار کی جائے. شاہ ولی اللہ سے بڑا عالم دین اس بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا. اس بات کو تو آپ بالکل ذہن میں رکھیں. باقی سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے بچے ہیں. شاہ ولی اللہ سے بڑا کوئی پہنچا ہوا عالم اس بر صغیر کے اندر پیدا نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ نے اس کتاب میں یہ بات لکھی کہ دیکھیں ہمارے دین میں یہ تقلید ہے نا کہ ہم بالکل ڈٹ گئے ایک چیز کے اوپر کہ میں حنفی ہوں تو حنفی کے علاوہ جو بھی چیز ہے سب حرام ہے، سب غلط ہے. کوئی شافعی ہے تو اس نے کہا میں شافعی ہوں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حرام ہے. میں حنبلی ہوں تو بس میں. امریکہ میں ہمارے یہاں عرب علماء بھی آتے ہیں نماز کے لیے، تراویح کے لیے. تو ایک عرب عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو میں آج آپ کے جو مسلین ہیں ان کو وطر کی نماز ہمارا جو شافعی طریقہ ہے اس سے پڑھا دوں. میں نے کہا بسم اللہ پڑھائیے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہماری نمازیں خراب کرا دی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم کون تھے؟ ابن قیم شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے. ہمارے دین میں کوئی چیپٹر مکمل نہیں ہو سکتا اگر امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا نام نہ آئے. امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا نام نہ آئے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اور کتنی خوبصورت بات ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ اس بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کے دل میں کتنی وسعت پیدا ہوگی. آپ اپنے بھائی کے بارے میں کہ جو کسی اور مسلک کو فالو کرتا ہے، آپ کے دل میں کتنی گنجائش پیدا ہو جائے گی. امام ابن قیم نے کہا کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں جتنے طریقوں سے جو چیزیں ثابت ہیں زندگی میں ایک مرتبہ انہیں کرنے کی ضرور کوشش کرنا. اللہ کے رسول نے رفع یدین کیا، زندگی میں ایک مرتبہ رفع یدین ضرور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا، زور سے آمین کہی. آپ زندگی میں کبھی سورہ فاتحہ کے اوپر زور سے آمین، اللہ کے رسول نے جو چیز ثابت ہے آپ سے، گنجائش پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے وسعت قلبی اختیار کریں. دیکھیں ہمارے دین میں تکفیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تکفیر کی یعنی کسی کو کافر قرار دینا. ہم تو ایک سیکنڈ میں کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، اس کو مار دو. دین میں وہ آدمی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آپ اسے کافر نہیں قرار دے سکتے. گناہگار ہو سکتا ہے، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی زانی ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اسے دین سے خارج نہیں کر سکتے. حضرت عثمان کو جب خوارج نے گھیرا ہوا تھا اور حضرت عثمان بالکل واضح ہو گئی تھی چیز کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ کا بھتیجا حضرت عثمان کا بھتیجا حضرت عثمان کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ مسجد نبوی میں خوارج ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ نماز مسجد نبوی میں خوارج پڑھا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا گھر جا کے نماز پڑھوں؟ اب اس دین کی گنجائش دیکھیں. حضرت عثمان نے اپنے بھتیجے کو ہدایت کی کہ وہ یہ کام اچھا کر رہے ہیں، نماز پڑھیں، تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو. حجاج بن یوسف کہ جس نے مکہ کی باؤنڈری میں 1,20,000 مسلمانوں کے گلے کاٹے تھے، حجاج بن یوسف. لیکن آپ کو ایک عجیب بات ملے گی اسلامی تاریخ کے اندر کہ کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا. وہ نماز پڑھاتا تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ دیکھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں، امام کی نماز اس کی نماز ہے، آپ کی نماز آپ کی نماز ہے. تو اس لیے ہمارے دین کے اندر ان معاملات کے اندر بڑی گنجائش ہے. تو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ کوشش کیجئے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ دوسروں کے لیے گنجائش رکھیے. یہ کافر کہنا، تکفیر کا فتویٰ لگانا لوگوں کے خلاف، بخدا یہ ایک بہت بڑا یعنی بہتان ہے، الزام ہے. کسی کے بارے میں آپ کفر کا فتویٰ دیں. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات آپ سے کروں. دیکھیں فرض کے ذریعے میں نے کہا کہ آپ نجات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، درجات کا راستہ ہے نفل کے ذریعے. حدیث قدسی میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب فرض ادا کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ نفل کے ذریعے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو یہ جو درجہ ہے یعنی درجات کا جو درجہ ہے، اللہ سے قربت کا جو درجہ ہے، یہ سنت اور نفل کے ذریعے. لیکن میں نے کہا نا نفل میں اور سنت میں آپ کو فرق رکھنا ہے. نفل میں اور فرض میں آپ کو اور سنت میں فرق کو واضح رکھنا ہے، حرام میں اور مکروہ میں آپ کو فرق کو واضح رکھنا ہے. جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا تقویٰ، آپ کا درجہ احسان، اتباع، اطاعت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی آپ نے کر دی. اتباع یہ ہے کہ آپ نے عشق رسول میں، اللہ کے رسول سے محبت میں آپ ان چیزوں سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول ایسے کھاتے تھے، میں ایسے کھاؤں گا. اللہ کے رسول ایسے پہنتے تھے، میں ایسے پہنوں گا. اللہ کے رسول اس طرح چلتے تھے، میں ایسے چلوں گا. اللہ کے رسول ایسے بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے بیٹھوں گا. یہ اتباع ہے، یہ محبت کا درجہ ہے، یہ اطاعت سے آگے کا درجہ ہے. تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ تقویٰ، اتباع، احسان اور اس کے بعد محبت کا تعلق، سنت اور نفل کا تعلق، یہ آپ کے ذاتی دائرے کا تعلق ہے. اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو جج کرنے کی کوشش نہ کیجیے.
ان پیمانوں پر لوگوں کو ناپنے تولنے کی کوشش نہ کی. یہ آپ کا ذاتی تعلق ہے اللہ سے. نفل اور سنت کا تعلق، اتباع کا تعلق، محبت کا تعلق، احسان کا تعلق، یہ آپ کا ڈومین ہے، یہ آپ کا دائرہ ہے، یہ بڑا ایک خاص تعلق ہے آپ کا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسروں کو اس پر پیمانہ بنا کر جج کرنے کی کوشش نہ کیجیے. تو آپ کا تعلق ہے اسے اور بڑھائیے، اپنی نفلوں کو اور بڑھائیے، احسان کا درجہ اختیار کیجیے، محبت کیجیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے. جتنی آپ کریں گے جنت کے جو 100 درجے ہیں ان میں آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ بنیے، لوگوں کے بارے میں فتوے جاری نہ کیجیے، لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں تنگی پیدا نہ ہونے دیجیے. گناہگار آدمی سے بھی اس کے گناہ سے نفرت کیجیے لیکن بندے سے نفرت نہ کیجیے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.